بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں بھی کیا۔ پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا ہے اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ اخیر عشرے ہی کے اعتکاف کی رہی ہیں، اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ وہی ہے۔ حدیث بالا سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہوا تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہیں رہے گا، لہذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت سے فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی۔ رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آخر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیا فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور بیویوں سے بالکل احتراز بھی مراد ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں کہ جتنی کرنے والے کے لیے۔ دو مخصوص نفع اعتکاف کے اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے، ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر جرم عظیم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسری ہے کہ بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ امور ایسے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا، اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے رکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر رحمت اور فیاضی ہیں کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ پر دھواں دھار برستی ہے، مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی وقت ہی ہمارے قلوب میں نہیں ہے۔ دوسرے کے مال میں احتیاط کا یہ اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور مضمون کی تائید میں احادیث کا بڑا ذخیرہ ہے کہ جبر اور اکراہ سے بلا رضامندی کسی دوسرے کا مال لینا ہرگز جائز نہیں۔ علماء حق نے اس میں اتنی احتیاط برتی ہیں کہ جو مجمع کی شرم میں کسی کار خیر میں چندہ دیا جائے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ اس لیے ایک جانب تو اس میں افراد سے بچنا ضروری ہے کہ بجبر و اکراہ کسی دوسرے کا مال نہ لیا جائے، کسی وقتی تحریک سے مرعوب ہو کر ہرگز قول و فعل سے، تحریر و تقریر سے جمہور اسلاف کے خلاف نہ کرنا چاہیے۔ غریب پروری کا جذبہ بہت مبارک ہے، مگر اس میں حدود سے تجاوز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ بدترین لوگوں میں سے ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے اس میں ایک جانب افراد سے بچنا ضروری ہے، دوسری جانب اس میں تفرید سے بچنا بھی اہم اور نہایت ضروری ہے۔
یہ صحیح ہے کہ مال میں زکوٰۃ ہی واجب ہے، لیکن محض واجب کی ادائیگی پر کفایت کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ اب تک جو مضامین اور روایت رسالے میں گزر چکی ہیں وہ سب کی سب ببانگ دہل اس کا اعلان کر رہی ہے کہ اپنے کام آنے والا صرف وہی مال ہے جو اپنی زندگی میں دے دیا گیا اور اللہ کے یہاں جمع کر دیا گیا۔ بعد میں نہ کوئی ماں باپ یاد رکھتا ہے، نہ بیوی اولاد پوچھتی۔ سب چند روز کے فردی آنسو مفت کے بہا کر اپنے اپنے مشغلے میں لگ جائیں گے۔ کسی کو مہینوں اور برسوں بھی مرنے والے کا خیال نہیں آئے گا۔ اس سب کی قطع نظر حدیث بالا کے سلسلے میں ایک اور اہم اور کلی بات بھی ذہن نشی رکھنا چاہیے کہ دین کے متعلق ایک محمل اور بیہودہ لفظ ہماری زبانوں پر ہوتا ہے۔ اجی ہم دنیا داروں سے فرائض ادا ہو جائے تو غنیمت ہے، نوافل دے بڑے لوگوں کا کام ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ نوافل اور تطوعات فرائض کی تکمیل کے واسطے ہوتے ہیں۔ کون شک یقین کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے کسی فرض کو بھی پورا ادا کر دیا، اور جب اس میں کوتاہی رہتی ہے تو اس کے پورا کرنے کے لیے نوافل ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے ایسی حالت میں فارغ ہوتا ہے کہ اس کے لیے اس نماز کا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، 9واں حصہ، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4واں تہائی اور آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔ جیسے یہ مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم لوگ جیسی نماز پڑھتے ہیں اس کا تو ہزارواں بلکہ لاکھواں حصہ بھی لکھ لیا جاوے تو محض اس کا لطف و کرم ہے، ورنہ تو اپنی بدعمالیوں اور بے اخلاصی کی وجہ سے ایسی ہوتی ہے جیسا کہ دوسری حدیث میں ہے، بعد نمازیں پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر منہ پر مار دی جائے گی کہ ان میں قبولیت کا کوئی درجہ بھی نہیں ہوگا۔ ایسے احوال میں نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے فرائض کا کتنا حصہ لکھا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا محاسبہ ہوگا اور اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد فرشتوں کو ہوگا، میرے بندے کی نماز کو دیکھو کہ ناقص یا پوری۔ اگر پوری ہوتی ہے تو وہ پوری لکھ لی جاتی ہے، اگر ناقص ہوتی ہے تو جتنا نقصان ہوتا ہے وہ درج ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو اس کے پاس کچھ نوافل ہے یا نہیں، اگر نوافل اس کے پاس ہوتے ہیں تو ان سے فرائض کی تکمیل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح سے زکوٰۃ کا حساب کتاب ہوتا ہے، یعنی اول فرائض کا حساب ہوتا ہے، پھر نوافل سے اس کی تکمیل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اسی طرح بقیہ اعمال کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے واجبات کے ساتھ نوافل اور تطوعات کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، الحمدللہ۔